نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ولادت اور پرورش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے نور کا ذکر فرمایا، پھر کتاب مبین کا ذکر فرمایا۔ نور مقدم کیوں اور کتاب مؤخر کیوں؟ کتاب ہو اور نور نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا، کتاب ہو اور نور نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو نور بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب نور بنا کر حضور کو مبعوث فرما دیا تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والا پر کتاب مبین کو نازل فرما دیا، کتاب مبین کو نازل فرما دیا۔ حضور بھی نور اور کتاب بھی نور، حضور بھی نور اور کتاب بھی نور۔ نور والی کتاب کو نور والے کے دل پر اتار دیا۔ پہلے حضور کو اللہ نے نور بنایا، اگر حضور نور نہ ہوتے تو پھر نور جیسی کتاب بھی اللہ نہ عطا فرماتا۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اگر نور جیسی کتاب عطا فرمائی تو آگے ریسیو کرنے والا بھی نور ہی تھا، تو اللہ نے پہلے نور حضور کو عطا فرمایا، حضور کو نور نبوت عطا کیا، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نورانی کتاب عطا فرمائی۔ آج کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پر اعتراض کرتے ہیں، کم بخت ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کم بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا پھر بھی حضور کی نورانیت کو تسلیم نہ کیا، کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا فائدہ، نہ ہی پڑھتے کلمہ جب حضور کی شانوں اور عظمتوں کا انکار کرنا تھا۔ جب پڑھ لیا تو پھر آنکھیں بند کرو، جو رب نے فرما دیا، مصطفیٰ نے فرما دیا، آمنا و صدقنا، پھر اس کو تسلیم کرو۔ حضور تو وہ پیارے محبوب علیہ السلام ہیں جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس میں شک بھی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، شک بھی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے نور کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور فرمائیے کہ آپ کا نور کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من نور اللہ خلق کل من نوری۔ میرے نور پہ اعتراض کرنے والوں ذرا سنو، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر آگے فرمایا خلق کل من نوری، پھر میرے نور سے پوری کل کائنات کو سجا دیا، پھر میرے نور سے کل کائنات کو سجا دیا۔ میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پوری کل کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ شان ہے اور یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فرمائیے نا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر خلق قبل الاشیاء، سرکار فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا نا، جابر سن وہ یہ چیز ہے، فرمایا نور نبی کا من نوری، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔
تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے سب چیزوں سے پہلے حضور کو پیدا فرما دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، اور کل کائنات سب بعد میں بنی، یہ سب کچھ بعد میں بنا، آدم بھی بعد میں بنے، عیسیٰ بھی بعد میں بنے، موسیٰ بھی بعد میں بنے، نوح بھی بعد میں بنے، سب کچھ بعد میں بنا، لیکن اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔